کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرعون کی حکومت کا خود ہی خاتمہ کر دیا. خاتمہ اللہ نہیں کیا کیونکہ کمزور تھے موسیٰ علیہ السلام, لڑ نہیں سکتے تھے. جب خاتمہ ہوا ہے تو پھر اب اللہ میاں نے کہا کہ کچھ کام میں نے کیے ہیں, اب کچھ کام تم کو بھی کرنے پڑے. اب تمہارے پاس ایک حکومت آ گئی ہے, اب جو تمہارا شہر ہے نا بیت المقدس, اب تم وہاں پہ اٹیک کرو, حملہ کرو, جہاد کرو. اب ایسا ہی نہیں ہوگا کہ ہر جگہ کے لیے الگ الگ موسیٰ آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ فلسطین میں ایک الگ موسیٰ بھیجوں گا میں جو بیت المقدس پہ قبضہ کرے گا. بھائی یہاں تو تم غلام تھے, تمہاری طاقت نہیں تھی, اب تو تمہیں ایک پاور مل گئی ہے نا, ایک اسٹیٹ مل گئی ہے, ریاست مل گئی ہے, اب کیا کرو, چلو جی. لیکن وہ اتنا عرصہ غلامی میں رہ کے ڈھیٹ ہلے ہی نہیں, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ بہت طاقتور لوگ ہیں, اتنے لمبے لمبے قد ہیں. اپنی انٹیلیجنس بھیجی تھی انہوں نے, جا کے دیکھ کے آؤ, تھوڑے چھوٹے سائز کے ہوئے تو لڑ لیں گے, تھوڑا 6 فٹ سے اوپر کے ہوئے تو نہیں لڑیں گے. تو انہوں نے جا کے چٹا لے کے گئے وہ لوگ نا, بندے ناپ کے آئے. انہوں نے بولا بھائی بہت قومن جبارین, بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2 لوگ تھے نیک لوگ. اللہ کہتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما. ہمارے حضرت اس آیت کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے کیسے خوش قسمت لوگ تھے وہ. بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگوں میں 2 نے کہا جن پر اللہ کا انعام تھا. قرآن کہہ رہا ہے یخافون, اللہ سے ڈرتے تھے. انہوں نے کہا اے میری قوم, جب اللہ کہہ رہا ہے لڑو, اس کا مطلب وہ مدد کرے گا. ایک ہوتا ہے نا آپ اپنی رائے سے لڑ رہے ہو تو اس میں رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی, لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اب تو غلط ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا لڑو, تم دیکھنا ہمت ذرا سی کرو گے, تم اس شہر میں داخل ہوگے, اللہ تمہیں فتح دے دے گا. تو اللہ نے ان کو کیا کہا, یہ وہ 2 لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا. کتنے خوش قسمت لوگ کہ ان 2 کا تذکرہ قرآن نے الگ سے کیا ہے. لیکن وہ قوم نے کہا اے موسیٰ اذهب انت وربک, آپ جائیں اور آپ کا رب جاؤ. جس رب نے فرعون کو ہلاک کر دیا وہی رب اس قوم کو بھی ہلاک کرے گا. انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوزیشن کیا ہوتی ہے. اگر فتح ہو گئی تو ہم آ جائیں گے, نہیں ہوئی تو ہم یہیں ٹھیک ہے. پھر کس قدر غصہ آیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو. آپ سوچو یار کہ تم نے فرعون کا غرق ہونا دیکھ لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی چند افراد سے قوموں کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے. چند افراد تو وہاں بھی نیک تھے, قوم کو دیکھا جائے گا تو 4 آدمیوں کے ٹھیک ہونے سے قوم ٹھیک نہیں ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا نا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تھک گیا ہوں, اب تو کیا کر, میں اپنے اور اپنے بھائی کا مالک ہوں, ان پہ میں زبردستی نہیں کر سکتا, لہذا میری اس قوم سے جان چھڑا دے. بس تو اس قوم سے کیا کر دے, جان چھڑا دے. مجھے اس کا لیڈر بننا ہی نہیں ہے, یہ غلط قوم جو ہے اس کا لیڈر مجھے بنا دیا گیا. آج یہودی اسرائیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے. تم نے موسیٰ کو ستایا کتنا ہے. میں پہلے یہ تھوڑا مکمل کر لوں نا, پھر بتاؤں گا کہ آج یہ کیوں یہودی اتنا اچھل رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا, 40 سال تک وہ اسی میدان میں بھٹکتے رہے ہیں. وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا, پھر انہی کے خادموں میں سے یا انہی کی اولادوں میں سے اللہ نے کسی کو نبوت دی. 40 سال کے بعد جا کے پھر ان پر وحی ہوئی کہ اب آپ جہاد کرو. تو پھر ان لوگوں نے جہاد کیا اور پھر اس جہاد کی برکت سے اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور اسی میں قرآن کہتا ہے کہ ایک کمانڈر تھے, مجاہد تھے, کمانڈر بھی نہیں تھے, جن کا نام تھا داؤد. کیا نام تھا؟ وہ ایک عام سپاہی تھے لیکن عبادت گزار تھے, جو پھر بعد میں داؤد علیہ السلام بنے. تو داؤد تھے, انہوں نے بہت بہادری سے وہ لڑے. امیر کا نام تھا طالوت, اور مقابلہ جس قوم سے تھا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. تو بنی اسرائیل کے کمانڈر تھے طالوت. اچھا اس میں بھی دیکھو, نبی نے جب کہا نا لڑو, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. تو نبی نے اللہ کے حکم سے طالوت نامی بنی اسرائیل کے کسی بزرگ کو, کمانڈر کو امیر بنا دیا. کس کو امیر بنا دیا؟ یہ سبق یاد کر لینا تھوڑا سا. طالوت. اچھا طالوت میں ایک عیب سمجھا جاتا تھا, غریب تھے. بنی اسرائیل نے کہا یہ تو غریب آدمی ہے, ہم غریب آدمی کو اپنا امیر نہیں بنا سکتے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو سمجھو, جو آج دینداروں میں بڑی خرابی آ گئی ہے.
نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ان کو دو چیزوں میں تم پہ فضیلت دی ہے، زادہ بسطتاً فی العلم والجسم. فوج کا کمانڈر بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک لڑنے کی نالج، لڑائی کا تجربہ. یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ نالج ہے اس کے، کیسے لڑا جاتا ہے، دشمن کی سازشوں کو کیسے سمجھا جاتا ہے. دوسری بات اس کی صحت اچھی ہو. ٹی بی کے مریض کو کمانڈر بولو نہیں بنایا جا سکتا چاہے کتنا ہی نیک ہو. یہ نہیں کہا کہ یہ تم میں سب سے بڑے چونکہ بزرگ ہیں ان کی تہجد کی رکعتیں سب سے بولو نا زیادہ ہیں اور روزے پابندی سے رکھتے ہیں. یہ بھائی ہو سکتا ہے بہت سارے بزرگ بنی اسرائیل میں ان سے بھی اچھے ہوں. کہا بھائی لڑائی کے لیے جو چیز چاہیے نا، ایک نالج ہونی چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے، تجربے سے بھی نالج آتی ہے نا. دوسرا جسمانی صحت خاندانی ہونی چاہیے. تبھی تو ہم واگا بارڈر پہ جاتے ہیں نا، اپنے جب دیکھتے ہیں وہ لمبے لمبے قد تو اچھا لگتا ہے ہمیں. صحت، میں برما گیا وہاں کی میں نے آرمی دیکھی، میں نے کہا یار ان کو تو گرفتار کرنے کا دل چاہ رہا ہے. وہاں سب بیچارے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ان کا میرا دل چاہ رہا ہے میں ان کو خود گرفتار کر لوں، لیکن خیر ان کے پاس بندوق بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک خوب سمجھ لو کہ جو کام جس سے لینا ہے نا اس میں اس کی اہلیت کا ہونا ضروری ہے. آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، نیک اور بزرگی کو دیکھا جاتا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا. دوسرے نمبر پہ فقہائے کرام نے عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کا کمانڈر بنانے کے لیے، بادشاہ بنانے کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس دو بندے ہوں، ایک کے پاس تجربہ ہے اور نالج ہے، اسے ملک چلانا آتا ہے، دوسرے کے پاس تقویٰ ہے، للہیت ہے، ملک چلانے کا تجربہ نہیں ہے، تو جو تجربے کار ہے نا اس کو فوقیت دی جائے گی. دیکھو ملک چلانا گاڑی چلانے سے زیادہ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. ابے کیا ہو گیا بھائی، ملک چلانا گاڑی چلانے سے زیادہ مشکل ہے یا نہیں؟ آپ نے کبھی ایسا ہوا کہ گاڑی چلانے کے لیے 4 مہینے لگے ہوئے بزرگ کو بٹھا دیا کہ کوئی بات نہیں چلانی نہیں آتی لیکن اتنے پہنچے ہوئے ہیں نا اللہ ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ بہت نیک ہیں لہذا اللہ ان کی مدد کرے گا. اور بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں مدد کروں گا؟ وہ ٹھوک دے گا گاڑی کو. اس میں کوئی سٹا لگانے والا چرسی ہیروئنچی ہوگا نا لیکن چلانی آتی ہوگی. آپ بولے کہ تو بیٹھ جا بھائی، وہ بزرگ بھی بولیں گے بیٹا تو چلا لے، میں پیچھے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوں. تو مقصد اللہ اللہ کا ہرگز مذاق اڑانا نہیں ہے. ذکر کی اسلام میں جتنی فضیلت ہے بے انتہا فضیلت ہے، لیکن جو جس کام کا اہل نہیں ہے اسے وہ کام سونپ دینا یہ تباہی اور بربادی ہے. اور یہ آج مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے، سمجھتے ہو. تو ان کا کمانڈر بنا دیا طالوت کو بنی اسرائیل کے. یہ تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے آپ کو. اب جب طالوت کمانڈر بنے ہیں، بنی اسرائیل نے کہا ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا ماننا پڑے گا بھائی، ان کے جسم بھی صحت بھی اچھی ہے اور علم بھی ان کے پاس زیادہ ہے. مجبوراً مانا انہوں نے. پھر جا کے لڑائی ہوئی ہے، لڑائی میں 1/3 تو بنی اسرائیل ہی ویسے ہی بلکہ 1/3 نہیں 2/3 بھاگ گئے. جنگ تھی وہ، اور اللہ کی نافرمانی بھی کی انہوں نے، میدان جنگ میں گناہ بھی کیا، گناہ سے اور حوصلہ پست ہوتا ہے. تو جب 2/3 تو بھاگ گئے، 1/3 رہ گئے، انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے. یہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے خدا کی قسم. جب اللہ کا حکم ہو لڑنے کا اور آپ اللہ کے حکم پہ ٹھہرے ہوئے اور آپ کمزور ہو، پھر یہ دعائیں مانگنے کا بڑا لطف ہے. اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، ہم پیچھے نہ ہٹیں. اللہ نے جمایا ان کے قدموں کو. سامنے بہت بڑا ان کا سردار تھا جالوت، وہ بھی ظاہر ہے علم میں اور جسم میں طاقتور تھا نا، تبھی تو اس کو کمانڈر بنایا تھا. اور جب کافر لوگ کمانڈر بناتے تھے نا تو پھر وہ شکل بھی دیکھتے تھے کہ جتنی ڈرونی شکل کا آدمی ہے نا اس کو بنایا جائے. یہ تو پھر بھی نہاتے تھے نا مسلمان، وہ لوگ تو نہاتے بھی نہیں تھے کہ وہیں سے بدبو سے ہی پوری فوج دیکھ کے بھاگ جائے دور. نہانا وہانا تو اب سیکھا ہے گوروں نے، 100-150 سال پرانا قصہ. اس سے پہلے کا خلافت عثمانیہ کے دور میں جب کوئی فرانس کا یا کوئی UK لندن وغیرہ کا شہزادہ آتا تھا نا، یا کوئی ملکہ بادشاہ سے ملکہ سے ملنے، تو تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو پہلے واش روم میں سروس ہوتی تھی اس کی، اس کے بعد بادشاہ سے ملوایا جاتا تھا. ان میں رواج نہیں تھا. تو
اب کیا ہوا ہے کہ اسی جو طالوت کی قوم میں جو ہے نا، طالوت کے جو ماتحتوں میں ایک فوجی تھے داؤد علیہ السلام ان لوگوں میں تھے جو بھاگے نہیں تھے. اور نہ صرف یہ کہ بھاگے نہیں، جب قوم کمزور ہو، دشمن طاقتور ہو، ایسے موقع پہ بہادری دکھانا بڑے کمال کی بات ہوتی ہے. داؤد علیہ السلام نے ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا؟ جالوت کو. ایسے موقع پہ تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے میں بس ہلکی ہلکی یوں نا تلوار چلاتا رہوں، نمبر آ جائے میرے اور جان بچ جائے. داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہدف کس کو بنایا؟ جالوت کو. بڑی بہادری کی بات ہے. اور داؤد علیہ السلام عبادت گزار بھی بہت تھے. عبادت کے ساتھ یہ چیز ہو تو پھر مزہ ہے. آج جو عبادت زیادہ کرتا ہے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا، ہلا ہی نہیں جا رہا ہوتا. نیک اتنا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے تو پولیس آتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے. کولیسٹرول کا پورا ڈبہ بن چکا ہوتا ہے وہ. آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں، صحابہ، تابعین. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَأَمْ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ اللہ والے مل کے لڑے ہیں. تو اللہ والے کیا کرتے تھے؟ پہلے ان پیغمبروں کے ساتھ مل کے لڑتے تھے. تو لڑائی کے لیے جسم کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ ہر وقت تیجے 40ویں کی دیگیں پھوڑتے رہتے، حلوے، مانڈے، ربیع الاول کے مانڈے، پھر رجب کے کنڈے، اور پھر تیجے کے کنڈے، پھر فلانے کی دیگ کا ڈھکن، پھر وہ فلانے کی میلاد شریف، اگر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تو قرآن کیا کہتا؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ أَكَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. معاذ اللہ. بہت سارے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ایسے اللہ والے لوگ تھے جو دیگوں کے ڈھکن کھولتے رہتے تھے اور دیگیں پھوڑتے رہتے تھے. قرآن تو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسے اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے تھوڑے تھوڑے ہو کے بھی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے. تو یہ جسم کی ایکٹیونیس کے بغیر، پھرتیلے پن کے بغیر، طاقت اور قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ اسلام کا حصہ ہے اپنے جسم پہ محنت کرنا. پھوڑنے پھاڑنے کو نا مذہب سے نکال دو خدا کے لیے. رجب کے کنڈے، پھر ربیع الاول کے مانڈے، اور پھر 11ویں کے حلوے، اس پہ اسلام کا لیبل مت لگاؤ. اسلام کھانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام روزوں کا حکم دیتا ہے. سمجھتے ہو؟ روزہ رکھنے والا ایکٹیو ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے اس کی جسم میں. کھانے پینے والا ایکٹیو نہیں ہوتا، وہ گھی کا ڈبہ ہوتا ہے، کولیسٹرول کا ڈبہ ہوتا ہے. وہ آج جا رہے ہیں بہت سے، آپ کو لگے گا ڈھکن کھولنے کی دیر ہے. یہ خود دیکھ بن چکے ہیں. ایک تو نیچرلی کوئی موٹا ہو تو وہ تو اللہ کی طرف سے. میں نے بڑے بڑے علماء بزرگ دیکھے ہیں جو نہیں کھاتے لیکن قدرتی طور پہ جسم بھاری ہے. تو صحابہ میں بھی تھے، تابعین میں بھی تھے، اور بہت سارے اہل اللہ تھے ایسے. لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کھاتے ہیں، نہ دوڑتے ہیں نہ چلتے ہیں، کھا کھا کے عجیب حالت ہو گئی ہے. خیر، تو اب جب قتل کیا داؤد نے جالوت کو، تو ظاہر ہے ایک قوم وہ تھی جو 2/3 بھاگ گئے. اللہ کا ان پہ غضب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ کا جب غضب نافرمانوں پہ ہوتا ہے تو جو ایسے موقع پہ فرما برداری کرتے ہیں ان پہ رحمت بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو رحمت اللہ کی اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ داؤد علیہ السلام پہ ہوئی. یہ اس وقت پیغمبر نہیں، نبوت نہیں ملی تھی ان کو. اللہ کہتے ہیں انہوں نے جب بہادری سے لڑے اور جالوت کو قتل کر دیا، آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا کر دی. اور بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی کون بن گئے؟ داؤد. پوری خلافت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ بولو، داؤد علیہ السلام. آج بھی یہودی داؤد علیہ السلام کا تو ڈیوڈ کہتے ہیں، نام ہی چینج کر دیا انہوں نے. تو بہت زبردست تذکرہ کرتے ہیں. تبھی تو وہ داؤد علیہ السلام کی یادیں کرنے کے لیے کہ ہمارا کیا ماضی تھا. پھر جب داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی ہے تو داؤد علیہ السلام کی قیادت میں پھر جہاد شروع ہوا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، بے انتہا عبادت گزار. ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے روزہ رکھا. ایک دن روزہ، ایک دن ناغا، ایک دن روزہ، ایک دن ناغا. یہ پوری زندگی داؤد علیہ السلام کا معمول تھا. اور پوری زندگی تہجد. اور قرآن، وہ جو زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ نے آپ کو آسمانی کتاب بھی نازل کی آپ کے اوپر. ایسی خوبصورت آواز داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے. اور آپ کو اللہ نے ایک معجزہ دیا کیونکہ ذکر بہت کثرت سے کرتے تھے. اگر مجاہدین سے یہ ذکر کا عنصر نکل جائے نا تو طاقت اور قوت تو رہ جائے گی لیکن جذبہ ختم. اس لیے اللہ نے جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے. تو داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تو قرآن کہتا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پرندوں اور اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو.
تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھی. تو ایسا کھلے عام معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا. داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ دے مار 4.5 گھوڑے لے کے پوری دنیا میں دوڑائے, ملکوں کے ملک فتح کرتے چلے گئے. آج یہ یہودی کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے. بھائی جان یہودیت بھی کس سے پھیلی ہے؟ بولو, تلوار سے ہی پھیلی ہے. داؤد علیہ السلام نے جو پوری دنیا فتح کی ہے, وہ کیا آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ محبت سے فتح کی ہے کہ ایکچولی ہم آپ کے کنٹری پہ آنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں ہے بھائی؟ پھر داؤد علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوئی ہے, پورے دنیا میں تو نہیں ہوئی لیکن بہت سارے علاقے میں اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. زریں بنایا کرتے تھے, جنگی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے اور جنگی لباس پوری لوہے کی زریں وہ بنایا کرتے تھے داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے, اور پھر فوجیوں میں بانٹتے تھے. پھر وہ پہن کے لڑائیاں ہوتی تھی تاکہ اثر نہ کرے تلوار. اسباب اختیار کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ پھر داؤد علیہ السلام نے بہت ساری استغفر اللہ یعنی معذرت کے ساتھ شادیاں بہت زیادہ کی ہیں. یہ تورات میں ہی لکھا ہوا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. خواتین غصہ ہوتی ہیں کہ شادیوں کا مضمون پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. تو اللہ نے ان کو بہت زیادہ اولاد بھی دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2 بچے ہوں لیکن تمیز کے ہوں, جیسے میں ایک تمیز کا اور اتنا نیک پرہیزگار, تو ایکچولی میرے جب 2 ہوں گے نا تو پھر وہ بہت زبردست طریقے سے ان کو میں پالوں گا اور اپنا جانشین بناؤں گا. یہ فلسفہ فیملی پلاننگ والوں کا ہے, اور یہ فلسفہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ ایک غلط بات گڑھی ہے کہ زیادہ تمیز کے ہو نہیں سکتے. حالانکہ یہ فلسفہ کیا ہے؟ غلط ہے. بدتمیز ہونے کو 1 انڈا وہ بھی گندا نکل سکتا ہے, تمیزدار ہونے کو تو 15 بھی صحیح ہو سکتے ہیں. تو یہ فلسفہ ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے بچے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, تمیز تو دور کی بات. یعنی اس چکر میں کہ نیک بچے پیدا ہوں, بچے ہی کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت اولاد دی, بہت سارے. پہلے 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی, تو اسلام نے پابندی لگائی ہے 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو خواتین کو اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ورنہ پہلے تو اجازت تھی 4 سے بھی زیادہ کی. داؤد علیہ السلام کی 700 بیویوں کا تو تذکرہ ہمیں ملتا ہے آسمانی کتابوں میں. تو آپ لوگ خدا کے لیے ایک دم نا صحتیں نہیں ہیں آپ لوگ, ایک دم جوش. میں نے بتایا نا میرا ایک شاگرد تھا بہت باریک سا, بہت دبلا سا, اتنا دبلا تھا میں اس کو کہتا تھا جم جاؤ تھوڑا ویٹ لفٹنگ کرو. وہ کہتا تھا مجھ سے ویٹ نہیں اٹھتا. میں نے کہا تنکے کے 2 طرف بٹن لگاؤ, یوں کر کے اٹھایا کرو. تو جب بھی میں 2-3 شادیوں کی بات کرتا تھا نا وہ ایک دم جوش میں آ جاتا تھا, ایک دم خوش. میں کہتا بھائی ذرا آرام سے. میں نے کہا یار یہ تمہارے لیے آپشن نہیں. میں نے کہا تم شادی کرو گے 4-6 گلوکوز کی بوتلیں پہلے باہر رکھنا. مذاق کرتا تھا, اپنا شاگرد تھا, وہ ہنستا تھا میرے مذاق پہ. تو اب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹے دیے بنی اسرائیل میں, ان کا نام سلیمان. تو سلیمان علیہ السلام بھی بہت عالی شان پیغمبر, ان کو بھی کنگ سلیمان کہتے ہیں نا آج بھی گورے. ان کو ایسی بادشاہت ملی کہ ابا سے جو خلافت ملی تھی نا تو اس کو اور انہوں نے آگے پھیلا دیا, اور اتنا جہاد ہوا ہے. تو یہودیت بھی کیسے پھیلی ہے بھائی دنیا میں؟ تلوار سے ہی پھیلی ہے. اب تعبیرات کا فرق ہوتا ہے. تلوار سے کی طاقت سے دنیا سے زنا اور برائی کا خاتمہ کیا ہے. اب آپ اس کو تعبیر کچھ بھی کر لو. تو اب کیا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویاں تھیں, صحیح بخاری میں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اولاد ہوئی. تو پھر وہ جب واقعات آئیں گے سلیمان علیہ السلام کے پھر بتاؤں گا میں انشاءاللہ. ابھی تو تھوڑا سا خاکہ آپ کی نظروں میں بٹھا رہا ہوں نا انبیاء کا سلسلے کا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی ریاست قائم ہوئی ہے دنیا میں نا. اللہ نے آپ کے جنات بھی آپ کے تابع کر دیے. یہ حرام مصر دنیا کا عجوبہ ہے یا نہیں ہے؟ تو عین ممکن ہے یہ جنات کا تعمیر کردہ ہو. دنیا حیران ہے نا یار, یہ اتنی بڑی بڑی بے جوڑ اینٹیں جن میں جوڑ نہیں ہے, یہ کون سے کرینوں نے لا کے پہاڑوں کے اوپر رکھی ہیں؟ ہو سکتا ہے جن نے یوں کر کے اٹھا کے ایسے کر کے رکھ دی ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دور میں ٹیکنالوجی نے ترقی بہت زیادہ کر لی ہو, اس کا بھی پورا امکان ہے. تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ سائنسی ترقی ابھی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے پہلے ہوئی ہو, پھر دنیا میں کوئی تباہی ہوئی اور سارا پروگرام اڑ گیا ہو, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں بہت بڑے حصے پر ان کی حکومت ہوئی ہے. یہ ساری اللہ نے اولاد ابراہیم کو نوازا ہے. اب چکر کیا ہے, چونکہ ان لوگوں میں پھر برائیاں آنا شروع ہوئی یہودیوں میں, پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سلسلہ جو چلا ابراہیم علیہ السلام کا, انہی میں پھر حضرت زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے.
عمران، حضرت عمران پیدا ہوئے جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن قرآن نے ان کا تذکرہ بہت اہتمام سے کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے آل عمران کو جہان والوں پر منتخب کیا. تو عمران جو تھے، حضرت عمران، ان کی زوجہ، انہوں نے منت مانی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو بچہ کے بجائے مریم پیدا ہو گئی، حضرت مریم. اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام بھی بے اولاد تھے، اور یہ زکریا علیہ السلام تھے حضرت مریم کے خالو. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مریم کے خالو، یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے یہ. تو زکریا علیہ السلام کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال. زکریا علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت عمران اور حضرت عیسیٰ، یہ 4 بزرگ شخصیات ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے. اور یہ چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کتنا فاصلہ ان کا؟ 600 سال کا. ان میں پہلے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، ان میں پہلے حضرت زکریا ہیں، ان کی زوجہ کے بھانجے ہیں، بھانجی ہیں حضرت مریم. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مریم تھی حضرت زکریا کی زوجہ کی بھانجی، اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، اور حضرت زکریا کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ. تو یہ 3 پیغمبر ہو گئے، حضرت زکریا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، اور حضرت زکریا کی زوجہ کے بھانجی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ. تو ان میں حضرت عیسیٰ، یحییٰ اور زکریا، یہ 3 پیغمبر ہو گئے، اور 2 بزرگ شخصیات ہو گئی ان میں، ایک حضرت عمران اور ایک حضرت مریم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حضرت عمران کی زوجہ کو بھی آپ انہی میں شامل کر لیں، کیونکہ وہ بھی بہت بزرگ خاتون تھی. انہوں نے منت مانی کہ اللہ میرے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. تو بیٹے کے بجائے حضرت مریم پیدا ہو گئی. تو پھر وہ حیران ہوئی کہ لیس الذکر کالانثی، ظاہر ہے جو کام بیٹے کر سکتا ہے وہ بیٹیاں نہیں کر سکتی. لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ اس بیٹی کو ایسا نوازے گا کہ اس کا نام قیامت تک زندہ رہے. قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے مریم کے. ہر عورت کا جب اللہ تذکرہ کرتا ہے نا تو ان کے شوہر یا باپ کی طرف نسبت کر کے. حضرت آسیہ جو تھیں فرعون کی زوجہ، ان کو قرآن آسیہ نہیں کہتا، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی پہچان کس سے ہے؟ مرد سے ہے، یا باپ سے یا شوہر سے. نسبت اللہ اسی کی طرف کرتا ہے. اور نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نام نہیں لے رہا، امرأۃ نوح، نوح کی بیوی نے کہا. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، نام نہیں لیا قرآن نے، امرأۃ لوط، لوط کی بیوی کہا. آدم علیہ السلام کی زوجہ جو ہماری ماں تھیں، نام اللہ نے حوا ان کا بیان نہیں کیا، بلکہ اسکن انت و زوجک، اے آدم تو اور تیری زوجہ. تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر کے مردوں کو تھوڑا سا پروٹوکول دے دیا کریں، لبرل بننے کی کوشش گوروں کی طرح نہ کریں. مرد کو اس سے خوشی ہوتی ہے جب عورت کہتی ہے میں فلاں کی وائف آپ سے بات کر رہی ہوں، میں فلاں کی بیٹی بنت فلاں بات کر رہی ہوں، تو آدمی کا دل تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ عورت کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر کہے کہ میں مسٹر فلانی بات کر رہی ہوں، میاں کہے گا میں کس سلسلے میں آیا ہوں پھر یہاں پہ. اور یہ گوروں نے بھی تھا، مرسز فلاں تھا، چلتا تھا نا گوروں میں، جب تک ان کا فیملی سسٹم چل رہا تھا نا، مرسز، وہ بھی نام نہیں لیتے تھے. یہ چند سال پہلے کی بات ہے، اب تو گوروں نے بھی مرسز ورسز ختم. تو صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے قرآن نے. اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ قرآن بالکل واضح کہنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، مریم کے. وہاں اگر فلانی بنتے تو کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں کنفیوژن کا خطرہ ہو نا، پھر عورت کا نام لیا جائے گا، پھر شرم و حیا نہیں ہوگی. جیسے نکاح جب پڑھاتے ہیں تو اس میں لڑکی کا نام اناؤنس کیا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں ہو کہ فلانے کی بیٹی اور فلانے کو پتہ نہیں کتنی بیٹی ہیں، کون سی والی کو ہو رہا ہے کون سی کا نہیں ہو رہا. جہاں ضرورت ہوگی وہاں نام اناؤنس کیا جائے گا، جہاں ضرورت نہیں ہوگی تو عورت کا نام چھپا دینا یہ بہتر ہے. اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جائے؟ اس کے اللہ نے مردوں کو بڑی عزت دی ہے، اور اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے. عورت اگر مردوں کو رسپیکٹ دے گی نا تو مرد کا دل کیا ہوگا بھائی؟ بڑا ہوگا، پھر اس کے لیے قربانی دے گا.
اور اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی تو پھر آدمی تو پاورفل ہے بھائی، وہ پھر عورت کو رسپیکٹ نہیں دے گا، وہ کہے گا جب تم ہمارے جیسی تو ہم بھی پھر ٹھیک ہے، ہم تھوڑی تمہارے لیے قربانی دیں گے. تو اب کیا ہوا، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اولاد نہیں تھی، اور حضرت تو اس خاندان میں نا اللہ نے کوئی خاص رحمتیں کی، کیونکہ بنی اسرائیل کے یہ سلیکٹڈ لوگ تھے. ان کی خاصیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے کانو یسارعون فی الخیرات. حضرت عمران ان کی زوجہ، حضرت زکریا ان کی زوجہ، یہ جو خاندان تھا یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے، رغباً و رہبا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں. تو کسی خاندان کو اگر سلیکٹڈ بنانا ہے نا اللہ کی نظر میں، تو اس میں تہجد کا رواج بہت ضروری ہے. کسی بھی خاندان میں اگر یہ رواج ہے نا رات کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اور دعائیں کیا یہ نہیں کہ فلانے کی جاب لگ جائے وہ بھی مانگے آپ، اصل کیا ہے کہ آخرت کی فکر ہو، تو یہ پھر وہ خاندان ہے جو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ منتخب ہے. پھر ان کے ساتھ معجزے کرامتیں ہوتی ہیں. تبھی جب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی اولاد ہوگی تو وہ حیران ہونے لگے. ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری سنائی آپ کی اولاد ہوگی، حیران ہونے لگے. ان کی بیوی حیران ہونے لگی کیسے، تو اللہ نے فرمایا بھائی تم پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں. اور پھر اللہ نے بھی فرمایا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے اور ہمیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے پکارا کرتے تھے. تو جب تم یہ ایسا کام کر رہے ہو جو پبلک نہیں کرتی، تو میں بھی تمہارے ساتھ وہ کام کروں گا جو پبلک کے ساتھ نہیں کرتا. پبلک میں جب تک شادی نہیں ہوتی اولاد نہیں ہوتی، مریم تجھے شوہر کے بغیر میں بیٹا دوں گا. پبلک میں 90 سال کے بوڑھوں کو اولادیں بولو نہیں ملتی. لیکن بھائی آپ پبلک سے ہٹ کے کچھ الگ کام کر رہے ہو تو آپ کو 90 سال میں بھی اللہ کیا دے گا؟ اولاد دے گا. تو یہ زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے سلسلہ بیان کیا. وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا، اب کل میں انشاءاللہ زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو اللہ نے سورہ مریم میں واقعات سنائے ہیں وہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اور یہودی جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے اتنی دنیا پہ حکومت کی ہے، آج بھی یہودی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم میں ایسے ایسے پیغمبر گزرے. تو اللہ بتائے گا کہ تم لوگوں نے ناشکری کی انتہا کی ہے، ان پیغمبروں کی تم نے قدر نہیں کی، جس سے اللہ نے یہ خلافت چھین کے اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے نا جو مکہ میں پلے تھے ان کے حوالے کر دیے. اب یہ اہل اسلام کا دین ہے جس کو فالو کیا جائے گا تو نجات ملے گی. اب یہودیت کو فالو کرنے میں نجات نہیں ملے گی. لیکن یہودیوں کو حسد ہے، وہ اپنا ماضی یاد کرتے ہیں، جی سلیمان اور داؤد، او بھائی وہ تھے، وہ اب نہیں. اور ان کا بھی تم نے حشر کیا کیا تھا، ان کا تم نے میجورٹی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، تو اس کا کی سزا تم پہ ملی ہے کہ اللہ نے تم سے خلافت اور حکومت چھین لی. تو اب ہم انشاءاللہ کل جو ہے یہ سورہ مریم کو، اس میں جو اللہ نے آیات، بہت دلچسپ آیات ہیں، تو آپ لوگ کل آئیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.